السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 8ویں قسط۔ حسنین علی خان 2 بھائی بہن تھے۔ اس کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ اس کی ماما کا انتقال جس وقت ہوا وہ 15 ماہ کا تھا اور اس کی اکلوتی بہن شائستہ 15 برس کی تھی۔ ماں کے بعد اس نے گھر کو بہت اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ علی خان بیٹی کو دعائیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ انہوں نے اس کی منگنی اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دی تھی جو لندن میں رہائش پذیر تھا اور بیوی کی موت کے 2 سال بعد وہ خود بھی چل بسے تھے۔ شائستہ کے سسرال والوں کی طرف سے شادی کا تقاضا ہوا تو اس نے منع کر دیا کہ وہ خود بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور حسنین کو بھی بے آسرا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محسن کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کر کے پریکٹس شروع کر دی تھی اور بھائی کو بھی بھرپور توجہ و محبت دے کر معاشرے کا ایک فعال رکن بنا دیا تھا۔ اس نے انجینئرنگ کی ڈگری لی تھی اور جاب سٹارٹ کرنے کے 7ویں مہینے اس نے بہن کی شادی کر دی تھی۔ شائستہ شادی کے بعد لندن چلی گئی تھی اور اسے بھی وہاں بلا رہی تھی، مگر وہ راضی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی شادی کے لیے راضی ہوتا تھا کہ اسے کوئی لڑکی اس لحاظ سے اچھی ہی نہیں لگی تھی۔ مگر آرزو نے گویا اس پر جادو کر دیا تھا اور اس نے ایک ایسی لڑکی سے جس کے کردار و سیرت کے بارے میں نہیں جانتا تھا شادی کر لی تھی۔ اس نے تمام بات اور اس کی تفصیل بتائے بغیر آج ہی شائستہ کو اپنی شادی کا بتایا تھا اور وہ اس پر خفا ہوئی تھی، مگر بھائی کی خوشی میں خوش ہو گئی تھی اور اس نے آرزو سے بات کروانے کو کہا تھا اور وہ قدرے فاصلے پر گم سم بیٹھی آرزو کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے اس گھر میں رہتے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ 2 اجنبیوں کی مانند رہ رہے تھے۔ وہ خود سے کچھ نہیں کہتی تھی اور اس کی باتوں کا بھی وہ ہوں ہاں میں جواب دیا کرتی تھی اور فی الحال اسے سنبھلنے کا موقع دینے کے خیال سے وہ کچھ نہیں کہتا تھا۔ یہ تک نہیں کہ وہ کم از کم کچن ہی سنبھال لے، کہ وہ روز اپنا ناشتہ بناتا اور اس کے لیے ناشتہ بنا کر آفس چلا جاتا تھا جو اس نے ایک دن بھی نہیں کھایا تھا۔ اسی طرح وہ دن میں بھی اس کے فون کر کے کھانے کا کہنے کے باوجود کچھ نہیں کھاتی تھی۔ وہ آفس سے آ کر رات کا کھانا بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر لگا کر اسے بلا لیتا تھا۔ وہ تھوڑا بہت کھا کر اٹھ جاتی تھی۔ اس کے چہرے کی گلابی رنگت کملا کر رہ گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے حلقے بڑھتے چلے جا رہے تھے مگر وہ جیسے اپنی طرف سے بالکل لاپرواہ ہو گئی تھی۔ حسنین کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں بات نہیں کر پاؤں گی۔ وہ اس کی طرف موبائل بڑھاتے ہوئے بولا تھا کہ وہ اس کی بہن سے بات کر لے، مگر وہ انکار کرتی آگے بڑھ گئی تھی، مگر اسے رکنا پڑا تھا کیونکہ اس نے جاتی ہوئی آرزو کی دائیں کلائی تھام لی تھی۔ میں نے آپ پر بھروسہ کیا تو کیا غلط کیا؟ وہ اس کی الجھن بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے کلائی چھڑانی چاہی تھی مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اس نے گرفت مضبوط کر دی تھی۔ میں نے آپ کو اپنا نام دیا تو کیا غلط کیا؟ اس کی نگاہ آرزو کے گھبرائے ہوئے متوحش چہرے پر گردش کرنے لگی تھی۔ آپ نے اپنے کسی مقصد کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے محبت کو ہتھیار بنایا۔ آپ کا ڈرامہ جان لینے کے باوجود جان بوجھ کر آپ سے دھوکہ کھایا تو کیا غلط کیا؟ وہ ایک کے بعد ایک سوال کرتا جا رہا تھا اور اس کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ اس نے یکدم اس کی کلائی آزاد کر دی تھی۔ یاد رکھیے گا، میرا اس دنیا میں صرف ایک ہی خونی رشتہ ہے، میرے جینے کی وجہ۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اسے ضرور عزت و اہمیت دیں۔ وہ اس کی کانچ سی سنہری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر پایا تھا، اس لیے اپنے سوالوں کی بساط خود ہی سمیٹ دی تھی بغیر حاصل وصول کے۔ جبکہ وہ اس پر ایک نظر ڈالتی وہاں ٹھہر نہ سکنے کے سبب کمرے میں آ گئی تھی جو حسنین کا بیڈ روم تھا، جو آج کل اس کے زیر استعمال اس کے تصرف میں تھا۔ پاپا صاحب پلیز پلیز صرف ایک بار دادو کا چہرہ دیکھنے دیں۔ زینب انصاری کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ اسی دن سے اسپتال میں تھی جس دن اسے انصاری ہاؤس سے دھکے مار کر نکالا گیا تھا۔ انہیں آرزو سے ایسی کوئی امید نہ تھی اور وہ ایسا کر کے انہیں صدمے سے دوچار کر گئی تھی۔ وہ تقریباً 1 ہفتہ سخت بیمار رہنے کے بعد دنیا سے چل بسی تھی اور وہ ان کی بیماری کی طرح
فوتگی سے بھی انجان رہتی جو اگر آج وہ ہیڈ لائنز نہ دیکھ لیتی۔ اتوار تھا اس لیے حسنین گھر پر ہی تھا۔ وہ اسے چپ کروانے میں ناکام ہوتا انصاری ہاؤس لے آیا تھا، جہاں اس پر پہلی نظر بدقسمتی سے اصفہان انصاری کی پڑی تھی، اور انہوں نے سفیان کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے فوراً یہاں سے چلتا کر دیں، مگر وہ جانے کے بجائے روتے ہوئے صرف ایک بار دادی کا آخری دیدار کرنے کے لیے ملتجی ہو گئی تھی۔ حسنین علی خان، چاہتے ہو کہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو دھکے مار کر نہ نکالا جائے تو خود یہاں سے اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ وہ پھنکارے تھے، اور وہ ایک باپ کا اتنا سخت روپ دیکھ کر متحیر کھڑا رہ گیا تھا، اور سنبھلا تھا تو اسے چلنے کا کہا تھا مگر وہ انکاری ہو گئی تھی۔ نہیں حسنین، میں دادو کا آخری دیدار کیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وہ ہاتھ چھڑاتی اندر کی جانب بڑھی تھی مگر اصفہان انصاری کسی مضبوط چٹان کی مانند اس کی راہ میں رکاوٹ حائل کر گئے تھے۔ اس نے باپ کے بے تاثر چہرے کو دیکھا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ کو دادو کی قسم پاپا صاحب، صرف ایک بار دادو کا چہرہ دیکھنے دیں۔ وہ سسکتے ہوئے ملتجی تھی۔ زینب انصاری ہماری، اصفہان انصاری کی ماں ہیں، اور ہم ایسے ہر ایرے غیرے کو اپنی ماں کا مقدس پاکیزہ چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ان کا اپنا غسیلہ سفاک لہجہ تھا، وہ باپ کے تیوروں سے واقف تھی۔ یکدم ان کے پیر جکڑ گئی تھی۔ اللہ کے لیے پاپا صاحب اتنا ظلم نہ کریں، میں دادو کا چہرہ بس ایک نظر دیکھ کر چلی جاؤں گی، کبھی لوٹ کر آنے کی کوشش تک نہیں کروں گی، بس مجھ سے دادو کا آخری دیدار کرنے کا حق نہ چھینیں۔ اس کا رونا، بلکنا، فریاد کناں ہونا حسنین کا ضبط آزمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ انہوں نے سفاکی کی انتہا کر دی تھی، اس کے بلکتے وجود کو ٹھوکر رسید کی تھی، وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ اپنے سارے حقوق آپ نے خود کھو دیے ہیں، دفع ہو جائیں یہاں سے، ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ وہ غصے سے پھنکارتے اندر کی جانب بڑھے تھے، اور وہ جو اسے اٹھنے میں مدد دے رہا تھا اسے دھکیل کر وہ فریاد کرتی باپ کے پیچھے لپکی تھی، مگر اب کہ اس نے اس کا بازو جکڑ لیا تھا کہ وہ اس سے زیادہ اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور زبردستی اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میں دادو سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹتی چیخ رہی تھی مگر وہ نہیں رکا تھا، اس کی مزاحمت کی ہر کوشش کو بیکار کرتا باہر نکل آیا تھا، مگر یکدم اخباری اور مختلف نیوز چینلز کے رپورٹرز ان کے سامنے آ گئے تھے، جو آرزو سے ایک کے بعد ایک سوال کرتے جا رہے تھے۔ مس آرزو، آپ نے کورٹ میرج ہی کیوں کی؟ آپ اپنی فیملی کو راضی بھی تو کر سکتی تھی۔ وہ سوالوں کی زد پر تھی مگر اس کی نگاہ بند دروازے پر لگی تھی جسے کھول کر سفیان انصاری باہر آئے تھے اور ان تمام رپورٹرز کو ایک لمحے میں چلتا کر دیا تھا۔ اور کتنا تماشا بناؤ گی آرزو؟ جس خاندان کی لوگ مثالیں دیتے تھے آج تمہارے سبب اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ ہر ٹی وی چینل پر تمہارے کارنامے زبان زد عام ہو کر ہمیں رسوا کر رہے ہیں، اور تمہارا دل نہیں بھرتا؟ چلی کیوں نہیں جاتی تمہاری زندگی سے؟ سفیان انصاری بری طرح دھاڑے تھے مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی، اس نے زینب انصاری کا آخری دیدار کرنا ہے کہ اسے دروازے پر باپ کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ آگے بڑھی تھی، وہ دروازہ بند کرنے لگے تھے کہ اس نے اپنا ہاتھ جما دیا تھا تاکہ وہ گیٹ بند نہ کر سکیں۔ اس نے رحم کی التجا کی تھی مگر وہاں کوئی معافی اور رحم کے لفظوں سے آشنا تک نہ تھا۔ انہوں نے اس کے رکھے ہاتھ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دروازہ بند کر دینا چاہا تھا کہ اسی پل حسنین نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ گیٹ بند ہو گیا تھا۔ وہ اگر ایسا نہ کرتا تو آہنی گیٹ اس کا ہاتھ کچل کر رکھ دیتا۔ وہ ایک بار پھر مچل کر اس کے حصار سے نکلی اور گیٹ پیٹنے لگی تھی۔ پاپا صاحب ہمیں معاف کر دیں، غلطی ہو گئی پاپا صاحب، ہمیں ہماری غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دیں، ہمیں خود سے دور نہ کریں، دادو کے آخری دیدار سے محروم نہ کریں، دروازہ کھولیے پاپا صاحب، ہمیں اندر آنے دیں۔
ہم آپ کی بیٹی ہیں۔ آرزو، ہم سے اپنا حوالہ نہ چھینیے۔ اس کی آہو فغاں در و دیوار ہلا رہی تھی، مگر ان کے دل پر اس کی آہوزاری کا رتی برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ مگر وہ ماں تھی، کب تک برداشت کرتی؟ باہر کی طرف دوڑی تھی۔ رک جائیے آسماں، کہ باہر کھڑی لڑکی سے ہم ہر رشتہ توڑ چکے ہیں، اور جو اس سے ملنے کی کوشش بھی کرے گا اس سے ہمارا ہر ایک رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ان کے بڑھتے قدم تھمے تھے اور وہ بیٹی کی مانند ملتجی ہو گئی تھی۔ اس عمر میں طلاق کا ٹیکا ماتھے پر سجانے کا شوق ہے تو شوق سے گھر کی دہلیز پار کر جائیے۔ وہ ہر رشتے کے لیے بے رحم و شفاق تھے۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھتی زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ باہر ان کی نازو پری بیٹی تڑپ رہی تھی اور وہ یہاں، مگر وہ بے بس تھی۔ وہ ایک ایک کو پکارتی دروازہ پیٹ رہی تھی، ہتھیلیاں لہو لہان کر گئی تھی، مگر وہ انہیں پکارے جا رہی تھی۔ ماما جان، ہمیں پاپا صاحب سے معافی دلوا دیں۔ ریحان بھیا، ہمیں اندر آنے دیں۔ سفیان بھائی، ہمیں اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے، ہمیں گھر میں آنے دیں۔ مہران بھائی صاحب، ہم مر رہے ہیں، ہمیں مرنے سے بچا لیں۔ دادو۔ وہ دروازہ کھلنے کی منتظر بلکتے بلکتے اپنوں کو پکارتے پکارتے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اسے وہ جبراً بھی ساتھ نہیں لے جا پا رہا تھا۔ اس کی بے ہوشی فی الوقت اس کے لیے سود مند ثابت ہوئی تھی۔ وہ اس کا بے ہوش وجود بازوؤں میں اٹھائے ہاسپٹل دوڑ گیا تھا۔ میں کتنی بد نصیب ہوں کہ آخری بار اپنی دادی کا چہرہ تک نہ دیکھ سکی۔ وہ وقفے وقفے سے رو رہی تھی۔ حوصلہ رکھیں، دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اسے میڈیسن دیتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ کچھ ٹھیک تب ہوگا جب پاپا صاحب ہمیں معاف کریں گے، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ سے میڈیسن لیتے ہوئے عجیب لہجے میں بولتی اسے چونکا گئی تھی۔ ہم تڑپ تڑپ کر پاپا صاحب کے قدموں میں جان دے دیں گے، تب بھی ان کا دل صاف نہیں ہوگا۔ وہ نرم نہیں پڑیں گے، وہ معاف نہیں کریں گے۔ وہ گولیاں ایک کے بعد ایک منہ میں ڈالتی خود ترسی سے بول رہی تھی۔ مایوسی کفر ہے آرزو، اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ وہ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے بولا تھا۔ اللہ سے امید ہو تو پوری ہو جاتی ہے، مگر بندوں سے امید لگائی جائے تو وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، اور پاپا صاحب کی ڈکشنری میں معافی تو دور، گنجائش کا لفظ بھی سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے، اور یہ جانتے ہوئے بھی میں پاپا صاحب کے مقابلے پر آ گئی اور میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میرے سگے باپ نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ اس کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ اسی وقت بیل ہوئی تھی اور وہ اسے تعصب سے دیکھتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ نووارد کو دیکھ کر اسے حیرانگی تو ہوئی، مگر وہ ظاہر کیے بنا اسے لیے کمرے میں چلا آیا تھا۔ مہران انصاری کو دیکھ کر وہ چونکی اور ایک دم چیخنے لگی تھی۔ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ یہ دیکھنے کہ زندہ ہوں یا مر کب گئی ہوں؟ تو دیکھ لیں، اتنی ذلت و رسوائی کے باوجود زندہ ہوں۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر اس نے دل کو سنبھالا اور اس سے زیادہ غصے سے بولا، یہ ذلت و رسوائی تم نے خود منتخب کی ہے، اور ذلت کے پاتال میں خود ہی نہیں پھنسی، ہم سب کو بھی گھسیٹ لیا ہے۔ ہاں، کیا میں نے ایسا، مگر مجبور تو آپ سب نے مل کر کیا نا، مجھے میری نظروں سے گرا دیا۔ ایسے جرم کی سزا میں نفرت و حقارت سے نوازا جو مجھ سے سرزد تک نہیں ہوا، اور میں نے اپنی ذلت میں آپ لوگوں کو بھی شامل کر لیا تو آپ سب بلبلا اٹھے۔ میں تھی بد کردار، سر عام عشق لڑانے والی، تو بھاگ کر شادی کر لی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس نے لب بھینچ لیے تھے، جبکہ حسنین ساکت کھڑا متحیر نگاہوں سے اس کو تک رہا تھا۔ اپنی غلطی ہمارے سر مت ڈالو، غلطی کی ہے تو اعتراف کرنے میں کیسی شرم، وہ بھی بد لحاظی سے بولا تھا۔ شرم مجھے اپنے اٹھائے اقدام پر نہیں ہے مہران بھائی صاحب، شرم تو مجھے
آپ کی بہن ہونے پر ہے، پاپا صاحب کی بیٹی ہونے پر ہے۔ وہ استہزائی انداز میں ہنستی اس کا ضبط آزما گئی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو آزی۔ میں زبان سنبھال کر بات کروں؟ لیکن کیوں؟ میرے باپ نے تو زبان سنبھال کر بات نہیں کی۔ صرف ایک بار مجھے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا، اس کے ہاتھ میرے کاندھے پر رکھے دیکھے تو مجھے معطوف ٹھہرا دیا۔ دنیا بھر کی غلاظت میرے کردار اور اجلے دامن پر ڈال دی گئی اور میں نے اف تک نہیں کیا مہران بھائی صاحب۔ اب وہ رو رہی تھی۔ مجھے صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، مجھے دھتکارا گیا، میرے ساتھ اس شخص کا نام جوڑا گیا جس کے نام تک سے میں واقف نہ تھی، مگر میں نے زبان نہیں کھولی کہ مجھے میرے باپ کی زہر اگلتی زبان کو مجھے صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، مجھے دھتکارا گیا، میرے ساتھ اس شخص کا نام جوڑا گیا تھا جس کے نام تک سے میں واقف نہ تھی، مگر میں نے زبان نہیں کھولی کہ مجھے میرے باپ کی زہر اگلتی زبان نے گونگا کر دیا تھا۔ میری نگاہ میرے بھائیوں کی جانب اٹھی، کسی ایک بھائی کی نگاہ میں میرے لیے اعتبار کی روشنی نہ تھی۔ میری ماں، وہ میرے حق میں آواز بلند نہ کر سکی۔ مجھے آپ سب کی بے رخی، سنگ دلی اور نفرت بھری بے اعتباری نے اندھا گونگا بہرا کر دیا۔ وہ دونوں چپ کھڑے تھے اور اس کی آواز ہی نہیں سسکیاں بھی گونج رہی تھی۔ میں نے کچھ نہ کر کے بھی خود پر اتنے الزام سہے ہیں کہ میں کچھ کرنے پر مجبور ہو گئی، اور آپ مجھ سے یہاں کس بات کی جواب طلبی کرنے آئے ہیں؟ جواب طلبی کرنی ہے تو جائیے اصفہان انصاری سے کیجیے کہ انہوں نے کس بنیاد پر مجھے معطوف ٹھہرایا۔ جواب طلبی چاہیے تو اپنے دونوں بھائیوں سے جا کر لیجیے جنہوں نے بہن کو ایسے وقت بے سہارا کیا جب اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ اس کا لفظ لفظ کربناک تھا۔ مہران نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے موقع ہی نہیں دیا۔ جواب طلبی کرنی ہے تو ماما سے کیجیے جنہوں نے بیٹی تو پیدا کر لی مگر اس کو اس کے حقوق نہیں دلا پائیں، کبھی اس کا دفاع نہیں کر پائیں۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں بیڈ پر گری تھی۔ آپ لوگ اتنے سے پر بلبلا اٹھے۔ آپ کو، پاپا صاحب کو لگتا ہے کہ میں نے انہیں ذلت کی پاتال میں دھکیل دیا ہے، مگر آپ لوگ نہیں جانتے ذلت کیا ہوتی ہے۔ ذلت کے اصل معنی تو آپ لوگوں کو تب پتہ چلتے جب یہ شخص برا ہوتا۔ اس نے واپس اٹھتے ہوئے حسنین کی طرف اشارہ کیا۔ جس طرح پاپا صاحب کے ہر لفظ کو سچ کرنے کے لیے میں اس شخص کے گھر آئی، یہ میری حماقت سے فائدہ اٹھاتا، تب پاپا صاحب کو عزت و ذلت کا فرق پتہ چلتا۔ ذلت تو ابھی آپ لوگوں نے اٹھائی ہی نہیں۔ ذلت کیسی ہوتی ہے یہ میں جانتی ہوں کہ جب میرے باپ نے میری عمر بھر کی نیک نامی کو ایک لمحہ ایک لمحے کی نظر کی، تب کیسی ذلت محسوس ہوئی تھی۔ خود کو بے قصور ثابت نہ کر پاتے ہوئے نفرت و حقارت جو جھیلی، وہ کیسی شدید ذلت سے دوچار کرتی تھی یہ میں جانتی ہوں۔ وہ کیسی ذلت تھی جس نے مجھے اپنی انا کو مار کر اس شخص کو فون کر کے محبت کے جھوٹے دعوے کرنے سے نہیں روکا کہ یہ ذلت تو باپ کی دی ہوئی ذلت کے آگے کچھ بھی نہ تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیا اور مہران کے عین سامنے آ رکی۔ ذلت وہ تھی جو میں نے پاپا صاحب کے سڑک پر گھسیٹ کر گھر لانے کے بعد ڈرائیور کی آنکھوں میں تمسخر کی صورت جھیلی۔ ذلت وہ تھی جو پارلر سے حسنین کے گھر آتے رکشہ ڈرائیور کی متجسس نگاہوں میں پنپ رہی تھی۔ ذلت وہ تھی جب اس شخص نے مجھے بے عزت نہیں کیا، اس پر اعتبار بھی نہیں تھا مگر اس نے مجھے اعتبار سونپا۔ چاہتا تو میری بے وقوفی سے فائدہ اٹھاتا مگر مجھے اپنا نام دیا، میرے ساتھ میرے باپ کے گھر ذلیل ہوا اور اف نہیں کیا، مجھے دھتکارا نہیں۔ آپ مجھ سے جواب طلبی کرنے آئے ہیں مگر اس شخص نے جب سے لے کر آج تک ایک سوال بھی نہیں کیا، مجھے عزت دی مہران بھیا، جسے اس کے اپنوں نے عزت کے قابل نہ سمجھا۔ چلے جائیں یہاں سے، مجھے اب آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ نفرت ہے مجھے آپ سب سے،
پاپا صاحب سے اور ماما سے نفرت ہے۔ وہ اسے منہ کھولتے دیکھ کر بے لچک لہجے میں فیصلہ سنا گئی تھی۔ میں تم سے جواب طلبی کرنے نہیں آیا تھا آزی۔ مجھے تمام تفصیل پتہ چلی تو تمہیں قصوروار نہ مانتے ہوئے تم سے ملنے آیا۔ یہ کہنے آیا تھا میں تو کیا پاپا صاحب اور باقی سب کو تو اعتبار کرنا اور اعتبار سونپنا نہیں آیا۔ تو تم تو بھروسہ دلانے میں ناکام ہو گئیں۔ تم پر بھروسہ نہ ہوتا تو تفصیل جان کر چپ بیٹھا رہتا۔ تم پر بھروسہ ہی تو تھا جو مجھے تم تک لایا ہے۔ وہ نہایت دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ آپ آئے، آپ کی بہت مہربانی، مگر اب آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ جب مجھے سہارے کی ضرورت تھی آپ سب نے مجھے بے سہارا کر دیا تھا، اور اب میں نے سہاروں کے بغیر جینا سیکھ لیا ہے۔ وہ نہایت روکھے بیگانہ لہجے میں بولی تھی۔ وہ دکھ و تعصب سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ آرزو، آپ کو اپنے بڑے بھائی سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ خاموش تماشائی بنے حسنین نے مداخلت کی تھی۔ یہ ہمارے مہمان ہیں اور ان کی عزت کرنا ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ وہ اس کے دیکھنے پر نرمی سے بولا تھا۔ میں نے ان کے احترام میں ہی انہیں اپنے گھر میں آنے دیا ہے، ورنہ تو مجھے فوراً انہیں یہاں سے روانہ کر دینا چاہیے تھا۔ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں مانتا ہوں آزی، سب نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مگر میں پاکستان میں ہوتا تو کبھی تمہارے ساتھ اتنی زیادتی نہ ہونے دیتا۔ وہ افسردگی سے گویا ہوا تھا اور وہ خود کو دیکھتے بحران کو نم آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ اچھا، آپ ہوتے تو میرے ساتھ دیتے، میرے حق میں واپس آپ کے سامنے آواز بلند کرتے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے لہجے میں بے یقینی بھی تھی اور استہزاء بھی تھا۔ تو ٹھیک ہے، اب کیجئے، یقین ہے مجھ پر تو میرے حقوق واپس دلوائیے، مجھے واپس آپ کی نظروں میں معتبر کر دیجئے۔ بولیے، کریں گے ایسا؟ وہ گہرے طنز سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، کروں گا، میں پاپا صاحب کو ان کی غلطی کا احساس دلاؤں گا، تمہیں تمہارے حقوق دلوانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اس کے پرعزم لہجے پر وہ بے یقین رہ گئی تھی، جبکہ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا بڑی تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے بے حد سرخ چہرے کو دیکھا اور وہ بھی پلٹ گیا تھا کہ آج جو انکشافات ہوئے تھے وہ اسے دکھی کر گئے تھے۔ آپ کو مجھ سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی؟ وہ اس کے بلانے پر کھانے کی میز تک آئی تھی اور اس کی غیر معمولی سنجیدگی اور خاموشی کو محسوس کرتی بولی تھی کہ چاہے وہ بات نہیں کرتی تھی مگر وہ اسے بلوانے کی اپنی سی کوشش ضرور کرتا تھا، مگر کل رات سے وہ بہت چپ تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا جس کی نگاہوں میں پانی تیر رہا تھا۔ کیا مجھے آپ سے نفرت کرنی چاہیے؟ وہ جواب دینے کے بجائے اسے سوال پوچھ بیٹھا تھا۔ ہاں، دو موتی رخساروں پر لڑھک آئے تھے، مگر میں آپ سے نفرت محسوس نہیں کر پا رہا، کیونکہ مجھے نفرت کرنی نہیں آتی۔ میں کبھی ان سے بھی نفرت نہیں کر پایا جنہوں نے مجھ سے نفرت کی یا مجھے دھوکہ دیا اور نقصان پہنچایا، اس لیے میں آپ سے بھی نفرت نہیں کر پا رہا، باوجود اس کے کہ آپ نے مجھے چیٹ کیا۔ اس کے لہجے میں بے بسی اور دکھ کی آمیزش تھی۔ آئی ایم سوری، وہ سسکی تھی۔ سوری کی ضرورت نہیں آرزو، افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ آپ نے صرف اپنے پاپا سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اتنا کچھ کیا اور میں اتنا بے وقوف کہ میں جان کر آپ سے دھوکہ کھا گیا۔ اس کی بے حد حسین آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ آپ کے حوالے سے بار بار پاپا صاحب کا مجھے ٹارچر کرنا میری عقل سلب کر گیا تھا، بس اس لیے میں نے آپ سے جھوٹ بولا، جھوٹی محبت کا دکھاوا کیا، ورنہ میں محبت کرنا تو دور آپ کو جانتی تک نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے اعتراف کرتی رو رہی تھی۔ جانتا تو میں بھی نہیں تھا آپ کو، مگر میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، اور بخدا آپ مجھے ہر بات سچائی سے بتا کر نکاح کا مطالبہ کرتی تب بھی میں آپ کو انکار نہ کرتا،
کیونکہ جن سے محبت ہو جاتی ہے نا، انہیں انکار نہیں کیا جاتا۔ وہ رونا بھول کر اس کے حسین چہرے کو دیکھنے لگی تھی، جہاں سچائی روشنی کی طرح بکھری تھی۔ آپ کو دل کی ایما پر اپنا نام دیا ہے، اور ہمارا ساتھ آپ چاہیں گی تو رہے گا، ورنہ آپ کے فیصلے کا میں احترام کروں گا۔ وہ اسے منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ آپ نے عزت و توقیر دے کر مجھے بے مول خرید لیا ہے۔ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہیں آپ، اور آخری بھی۔ اس نے اب کے سچائی سے کہا تھا، اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت در آئی تھی۔ آپ میری زندگی کا وہ باب ہیں جو میری سانس کے ساتھ بند ہوگا۔ وہ اٹھ کر اس تک آئی تھی اور مسکرا کر اس کو دیکھا تھا، جو مطمئن سا مسکرایا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کے پھیلے ہاتھ پر اپنا مومی ہاتھ رکھا تھا، جسے تھامتے ہوئے اس نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا، اور وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی، اور وہ مسرور سا اپنی محبت کی شدتیں اس کے وجود میں انڈیلتا چلا گیا تھا۔ اور وہ اتنی بڑی حماقت کے بعد ایک اچھا اور بہترین جیون ساتھی پا کر خود کو خوش نصیب تصور کرتی رب کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 8ویں قسط۔ 9ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔